نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کی خدمت میں اللہ ذوالجلال کے پاک کلام کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کی تلاوت پیش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے اگر اللہ ذوالجلال تمہاری مدد کرے، اگر اللہ ذوالجلال تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی شخص تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، جو بھی سپر طاقت ہو، کوئی چودھری صاحب ہو، کوئی ملک صاحب ہو، کوئی وڈیرا صاحب ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس تمہاری مدد کرنا چاہے تو تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ ذوالجلال تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور تمہارے کام آئے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اور مومنوں کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال کا رسول مانتے ہیں اور دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہیں، ان کو خطاب ہے اور ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ ان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال پر توکل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال پر توکل کرے کہ اللہ ذوالجلال ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہمیں ہر چیز دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے کام ہے۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام احباب، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اللہ تعالی انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اس کے لب حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جو شخص بھی اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کو پکارتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس ہر جگہ موجود ہے، ہم کو دیکھ رہی ہے، لیکن یہاں خصوصی ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا ساتھی ہوتا ہے
اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے واجب الاحترام احباب، اللہ ذوالجلال کا ذکر زبان پہ جاری رکھا کرے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہا کرے۔ ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ وکتب لہ بہا عشر حسنات، رواہ مسلم والترمذی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری ذات اقدس پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام احباب، یوں تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بس یہ میں نے ایک آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک آپ احباب کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام احباب، اللہ ذوالجلال کا ذکر بھی کرتے رہا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھی پڑھتے رہا کریں اور 5 وقت کی نماز بھی قائم کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان صرف فرق جو ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے، یعنی نماز جس نے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کے مبارک میں فتوی مرد کسی پہ نہیں لگاتا، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور سارے مومن مسلمانوں کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ۔